اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں چینل کو دیکھنے والے سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے جنت کی جو پہلی خوراک ہے، پہلی غذا ہے مچھلی، اس کے متعلق ہے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سردی ہے، مچھلی کا موسم بھی چل رہا ہے، تو اس مناسبت سے بھی ہم اس کے متعلق اس کے فوائد جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے، السمک والجراد۔ سمک کہتے ہیں مچھلی کو، سمک مچھلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کہا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، مومن مسجد میں یوں رہتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں رہتی ہے۔ یعنی مومن کو جس طرح مسجد کے اندر سکون آتا ہے، مچھلی کو اسی طرح ہی سمندر کے اندر، مومن مسجد سے باہر چلا جائے تو نقصان کا خدشہ ہے، مچھلی جو ہے سمندر سے باہر خشکی میں چلے جائے تو اس کے جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے، اور جراد کا معنی ٹڈی، اور دو خون ہمارے لیے جو ہے ایک تلی اور ایک کلیجی کا، فرمایا کہ یہ دونوں ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے۔ تو مچھلی سبحان اللہ بڑی ایک، اس کو وزن نون اذ ذهب مغاضبا، اس کو نون بھی کہا گیا مچھلی کو، اور السمک بھی، اور آج کل فش کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اس مچھلی کے جو ہے پیٹ کے اندر رہے تو اللہ کریم نے جہاں اور چیزوں کو، اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں بھیجنا ہے، وہاں یونس علیہ السلام کی مچھلی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی جنت میں بھیجنا ہے، کیونکہ پاک وجود، مقدس وجود جو ہے ان کے جو ہے مس ہونے کا ان کو شرف ملا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہیں، جنتی ہیں۔ تو بہرحال جو مچھلی ہے، سب سے اچھی مچھلی کون سی ہے؟ تو جدید سائنسدان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مچھلی وہ ہے کہ جو چلتے ہوئے رواں دواں پانی سے پکڑ لی جائے، وہ بہترین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقدار خوراک جس کی زیادہ نہ ہو وہ مچھلی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مچھلی بہت اچھی ہوگی دریا کی، جو دریا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پتھر بھی زیادہ ہوں، ریت بھی زیادہ ہوں، اس کے درمیان سے جو مچھلی پکڑی جائے گی، اخذ کی جائے گی، وہ مچھلی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ مچھلی کی مثال ہمارے بزرگ مودت کی دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ اعلان عام فرمائیں کہ میں تم سے اہل بیت سے فقط مودت کا سوال کرتا ہوں۔ مودت کی مثال مچھلی کی ہے۔ مچھلی اگر آپ کھا لیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ کے پیٹ میں چلی جائے، پھر بھی وہ پانی مانگتی ہے۔ ساری زندگی اس نے پانی میں بسر کی ہے، اس کا معدن جو ہے وہ پانی ہے۔ تو اب پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پیٹ میں چلی گئی، پھر بھی وہ پانی مانگتی ہے، ہر لمحہ وہ پانی مانگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رسول ہم سے اہل بیت کی محبت کا ہر لمحہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے ظاہر باطن سے اہل محبت، اہل بیت کی جو ایک مودت ہے وہ نہیں نکلنی چاہیے۔ تو بہرحال مچھلی جو ہے وہ انتہائی ایک مفید جو ہے وہ خوراک ہے، صرف شوگر کے مریضوں کے لیے نہیں بلکہ جو گرم مزاج لوگ ہیں ان کے مزاج کو مچھلی جو ہے وہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور زیادہ جو ہیں فوائد ہیں، ہم کچھ خصوصیات یہ ہمارے پاس سنت نبوی اور جدید سائنس ہے، اس سے ہم عرض کرتے ہیں۔ سمندری مچھلی میں عمدہ غذائیت ہوتی ہے اور اس کی تاثیر سرد لیکن زود ہضم، بلغم پیدا کرتی ہے، گرم مزاجوں کی اصلاح کرتی ہے۔ نمکین پانی کی مچھلیاں اپنے جو ہے وہ تاثیرات میں فضیلت رکھتی ہیں، اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مچھلی جسم کو فربا کرتی ہے، مقوی ہے، اور دودھ جو ہے وہ عورت کا بڑھا دیتی ہے۔ اور نمبر 2، سل، دق، خشک کھانسی اور گردن کی کمزوری کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مچھلی کھانے یا اس کا شوربہ پینے سے کئی زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مثلا
سانپ کا وغیرہ۔ اور چوتھا یہ کہ اس کے کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سرکہ کی شکنجی یا تھوڑی سی سونڈ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ مفید رہتا ہے۔ اور جس مچھلی میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوں اس میں غذائیت کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ خالی مچھلی جلد ہضم ہوتی ہے، روٹی ساتھ ہو تو دیر لگ جاتی ہے، مچھلی کے کباب اگر کوئلوں پر جو ہے وہ سیک کر بنائے جائیں تو بہت ہی مفید ہے۔ جس مچھلی کو بیسن لگا کر تلا گیا ہو اس کو اگلے دن کھانے سے اس کی غذائیت خراب اور وہ پیٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، چشموں کی مچھلی امراض چشم میں بہت زیادہ مفید ہے، اس کو مسلسل کھانے سے بال سیاہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور لیکن کچھ احتیاطیں بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، جی اکابر منع کرتے ہیں، خاص کر علامہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بڑی عظیم ہستیاں قبلہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب جیسی ہستیوں کے پیر و مرشد ہیں، وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے وہ طبیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی کھاؤ تو اس کے بعد پھر جو ہے دودھ نہ پیو، دودھ نقصان دہ ہے اس کے بعد، ہاں وقفہ ڈال کر جو ہے پیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ غرض کہ مچھلی جنت کی غذا ہے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلے دن جو خوراک دی جائے گی وہ سبحان اللہ وہ مچھلی کی جگر تلی کیا کہتے ہیں وہ ہوگی۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں حلال جانور کھانے اور چین کی طرح اور غیر مسلموں کی طرح حرام جانوروں کے ان گوشت کھانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، رزق حلال سے وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔